اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومن مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب جمعہ ہے، میں درخواست کروں گا کہ آج رات اپنے مرحومین کو ضرور یاد کیجیے۔ تمام مرحومین اور تمام شہداء کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شب دہم میں ماہ رمضان، یہ وہ رات ہے کہ جس کے دن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب کی محبوبہ، وہ زوجہ کہ جس پر حضور اکرم نے فخر کیا، جس کے جانے کے بعد حضور اکرم ان کو یاد کرتے رہے۔ جی، آج ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کریں گے کہ آپ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے ستون کو مضبوط کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ تاریخ میں بہت سے واقعات ملتے ہیں جس کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 30 سے، معاف کیجیے گا 32 سے، بلکہ ہم بہتر ہے کہ 30 سے شروع کریں تاکہ ترتیب ہماری چلتی رہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ازواج نبی کو اس طرح سے خطاب فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یعنی اے میرے حبیب، یا ایھا النبی، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کبھی نبی کے عنوان سے پکارتا ہے، رسول کے عنوان سے پکارتا ہے، کیونکہ یہاں پر ازواج نبی کے احکام اور مطالب کو بیان کیا جا رہا ہے، تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک والا عنوان نہیں آ رہا۔ اعلان عمومی نہیں ہے، حکم عمومی نہیں ہے، حکم خصوصی ہے، نبی کے عنوان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اے نبی، اپنی زوجاؤں سے کہہ دیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اور دنیا کی زینت چاہیے، دنیا کے مزے چاہیے، تو آؤ میں تم کو اچھی زندگی دوں گا اور تم کو اچھا راستہ دکھا کے آگے بڑھا دوں گا۔ سراحاً جمیلا، یعنی جہاں ایک آیت آتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو دنیا کی اچھائی دے دیں گے اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں پر اور اسی کے مقابلے میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ان کے لیے دنیا میں بھی حسنہ، آخرت میں بھی حسنہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کو یہاں پر واضح فرما رہا ہے کہ اے نساء نبی، اگر تم کو زندگی کا زیور چاہیے، زینت چاہیے، آرام چاہیے، آسائش چاہیے، تو آؤ میں تمہیں تمہارا مہر دے دوں اور تمہیں ایک اچھی طرح سے زندگی میں گزارنے کے لیے آگے بڑھا دوں۔
یعنی مجھ سے اپنے سے جدا کر دوں اور تم کو ایک اچھی زندگی دے دوں. جیسے کہ نبی کے ساتھ زندگی آسائش والی، آرام والی، سکون والی. اور اگر پھر اس کے بعد آیت ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اے میرے حبیب اپنی ازواج سے کہہ دیں اگر آپ کو اللہ اور رسول چاہیے اور آخرت چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. کتنا خوبصورت. دنیا چاہیے دنیا لے لو، میں آرام سے تم کو جدا کر دوں گا، طلاق دے دوں گا، مزے کرنا. لیکن اگر تم نے اللہ کا ارادہ کیا ہے اور رسول کا ارادہ کیا ہے اور آخرت کا ارادہ کیا ہے تو پھر یاد رکھنا اللہ نے تم میں سے جو احسان کرنے والی ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ. ہے رسول کی زوجاؤں، پہلا کیا تھا؟ دنیا چاہیے اور دنیا دے دیتے ہیں، عزت سے تم کو طلاق دے کے آگے بڑھا دیتے ہیں. اللہ چاہیے، رسول چاہیے، آخرت چاہیے. تو اللہ نے تو تمہارے میں سے جو محسنات ہیں ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہوا ہے. یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ، سورہ احزاب. تم میں سے جو کھلے عام فاحشہ، فعل نامطلوب، قرآن کے لفظ ہے اس لیے استعمال کر رہا ہوں، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو پھر تمہارے برے فعل کے لیے عذاب بھی چند برابر ہوگا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. لیکن اے نبی کی بیویوں یاد رکھنا تم میں سے جو نبی کا فرما بردار بن کے رہے گا، اچھے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں اجر بھی 2 برابر دے گا اور ان کے لیے نوتہا اجرا مرتین وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے رزق کریم. پہلی آیت دنیا چاہیے لے جاؤ، دوسری آیت اللہ چاہیے، رسول چاہیے، آخرت چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو احسان کرنے والی ہیں، اچھے کام کرنے والی ہیں، برائی سے بچنے والی ہیں، ان کے لیے اعد اللہ اجرا عظیما، جو اجر اللہ مہیا فرما دے اور کہہ دے کہ میں اس کے لیے اجر دوں گا اجر عظیم. وہ اجر کیا ہوگا؟ ہاں اگر تم میں سے کسی نے کھلے عام برائی کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا عذاب بھی ڈبل دے گا، اور یہ اللہ پر آسان ہے. اور تم میں سے جو اچھی بن کر رسول کے ساتھ رہی اور اچھے کام کیے، صرف اچھا بن کر اچھا رہنا کافی نہیں تھا، نوتے اجرا مرتین، اسے اللہ تعالیٰ 2 ڈبل اجر دے گا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے رزق کریم ہوگا. یا نساء النبی لستن کأحد النساء، نبی کی بیویوں اسپیشل آرڈرز آ رہے ہیں. 5ویں 6ٹھی آیت مسلسل چل رہی ہے. اے نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. آئے میرے ساتھ نبی کی بھی دیکھو تقوی اختیار کرو. اگر خدا ترس اور پرہیزگار رہو گے تو دیکھو ایسا نہ ہو نازک آواز میں فلا تخضعن بالقول، اپنی آوازوں کو ایسی مت کرنا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کسی طرح سے تمہارے طرف کھنچ جائیں. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. اور دیکھو اچھی باتیں کرنا، رسول کی بیوی ہو نا تو اچھی اچھی باتیں کرنا، ایسی باتیں نہیں کرنا جو رسول کی بیوی کو زیب دیتی ہو. اور پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عجیب
عجیب ہے. وقرن فی بیوتکن، اور دیکھو اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا، آرام سے رہنا. اور دیکھو دور جاہلیت کے زمانے کی طرح خود آرائی اور آرائش کر کے باہر مت نکلنا. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. کیسے بیان کروں میں ان باتوں کو؟ آیات قرآن کے مقابلے میں ایسی ایسی چیزیں ڈال دی گئی ہیں کہ جس کے بعد اگر ہم کچھ بولنے جاتے ہیں تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اور اس طرح سے چیزیں بنا کر رکھ دی گئی ہیں کہ سری آیات قرآنی کو بھی ایسی توجیہ کی گئی ہیں، ایسی توجیہات کی گئی ہیں، اس طرح سے کیا گیا ہے کہ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں سری آیت سورہ احزاب، عجیب ہے، یہ ریفرنس آپ کبھی نہیں بولیں گے. سورہ 33 آیت 33 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آرام سے بیٹھے رہو. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جو جاہلیت کے زمانے کے طریقہ کار تھے اس کی پیروی مت کرنا. اور دیکھو اپنی آوازوں کو بہت زیادہ باریک مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم آوازوں کو باریک کرو گے تو جن کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ تمہاری طرف لالچ کریں گے، تمہاری طرف آنے کی خواہش کریں گے، غلط ارادے کریں گے. اس لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی ایک تو یہ گھر میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور دیکھو فلا اور ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اور اگر تم تقوی اختیار کرنے والیوں میں سے ہو تو اپنی آوازوں کو باریک مت کرنا کہ جن کے دلوں میں کوئی کھوٹ ہے وہ تمہاری طرف جذب ہو جائیں. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دی. اس کے بعد کیا فرمایا آگے بتاتے ہیں. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور دیکھو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. یہاں پر پھر آیے تطہیر جاری ہوتی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور پھر آیت ختم نہیں ہوئی. واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. اور دیکھو یا بیان کرو ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ، اللہ کی جو نشانیاں تمہارے گھروں میں نازل ہوئی ہیں اور جو حکمت نازل ہوئی ہے من آیات اللہ والحکمت، اس کو وذکرنا وہاں پر وقرن فی بیوتکن، گھر میں بیٹھی رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اور پھر وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا. اگرچہ کہ اس کے بعد والی آیت ڈائریکٹ ازواج رسول سے نہیں لیکن تمام مومنین مومنات سے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجا والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت طریقے سے اچھی صفتوں کی ایک گلدستہ بنایا. ازواج نبی کے احکام بیان کرنے کے بعد بے شک جو مسلمان مرد ہیں اور مسلمان عورت ہیں، جو مومنین مرد ہیں اور مومن عورت ہیں، جو قانتین ہیں اپنا خیال کرنے والے ہیں مرد اور عورت، والصادقین جو سچے ہیں، والصادقات یا جو صدقہ دینے والے ہیں مرد اور عورت، یا جو تصدیق کرنے والے ہیں یا جو سچ بولنے والے ہیں، والصابرین والصابرات
جو صبر کرنے والے مرد اور عورت ہیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والے عورت، والمتصدقین والمتصدقات، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، والصائمین والصائمات، جو اللہ کی راہ میں روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والی ہیں، والحافظین فروجهم والحافظات، اور وہ مرد اور وہ عورت جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، نمبر 1 ان کے لیے مغفرت ہے، اور نمبر 2 ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یعنی مومنین مومنات، تمہارے مرد یا عورت ہونے سے فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اگر تم ان صفات کو اپنا لو، اگر تم ان صفات کو اپنی زندگی میں اپنے اوپر ملکے کے طور پر حاصل کر لو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعد اللہ، اب آمادگی کرنے والا کون ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرہ، پہلے اللہ مغفرت دینے والا ہے اور پھر اجر عظیم، مغفرت دے کے گناہوں سے نکال دے گا اور اجر عظیم دے گا۔ تو اگر عام مسلمین اور مسلمات یہ کریں تو یہ نبی کی ازواج کے لیے کہا اے نساء النبی، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کو دنیا چاہیے آئیے، حبیب ان سے کہیں آ جاؤ، ہم آپ کو دنیا دیتے ہیں اور عزت سے طلاق دے کے بھیج دیتے ہیں۔ اور اگر تم کو اللہ اور رسول چاہیے، کتنا خوبصورت ترکیب سے اس کو بیان کیا۔ اور واقعاً میں بعض مرتبہ میں چاہ رہا تھا جناب علامہ ذیشان جوادی کے ترجمے کو میں پھر سے پڑھ کے پھر آپ کو سناؤں۔ اب دیکھیے علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ ترجمہ فرماتے ہیں، پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ زندگانی دنیا اور اس کی زینت کی طلبگار ہو تو آؤ، میں تمہیں متاع دنیا دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ وہ یہاں کی طرح نہیں کہ طلاق تو پاکستانیوں کی طرح نہیں، گالیاں گلوچ، بدتمیزی کا بازار، لڑکی والے لڑکوں پر، لڑکے والے لڑکیوں پر نہیں، ہم خوبصورتی سے آپ کو رخصت کر دیں۔ اور اگر تم کو اللہ اور رسول چاہیے اور آخرت چاہیے تو پھر تم میں سے نیک کردار عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر فراہم کر دے گا۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کوئی کھلی ہوئی برائی کا ارتکاب کرے گا، اس کا عذاب بھی دوہرا کر دیا جائے گا، اور یہ بات خدا کے لیے بہت آسان ہے۔ اور جو بھی تم میں سے خدا اور رسول کی اطاعت کرے اور نیک اعمال کرے، اسے دوہرا اجر عطا کریں گے، اور ہم نے اس کے لیے بہترین رزق فراہم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے زنان پیغمبر، اے نبی کی بھی، تم اگر تقوی اختیار کرو تو تمہارا مرتبہ کسی عام عورت سے جیسا نہیں ہے، لہذا کسی آدمی سے لگی لپٹی بات اور نازک طریقے سے بات مت کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہو، اسے لالچ پیدا ہو جائے، اور ہمیشہ نیک باتیں کیا کرو، اور اپنے گھر میں بیٹھی رہو، اور پہلی جاہلیت جیسا بناؤ سنگار نہ کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ میں اس پہ آتا ہوں۔ اور ازواج پیغمبر، تمہارے گھروں میں جو آیات الہی نازل ہوئی ہیں، حکمت کی باتیں آئی ہیں، ان کی تلاوت کی جاتی ہے، انہیں یاد رکھنا کہ خدا بڑا باریک بین اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور عورت، پھر وہی آیت ہے۔ ان آیات کو میں نے کیوں چنا ہے؟ اس لیے کہ آج شب وفات وفادار ترین زوجہ رسول اکرم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، ہمیں رسول اکرم کی ازواج میں 3 قسم کی ازواج ملتی ہیں۔ ایک محض جناب خدیجہ، وہ قسم ایک ہے، وہ فرد ایک ہے، جن کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ ایک وہ ملتی ہیں کہ جو ان آیات پر اپنے آپ کو پورا اتارتی ہیں اور چاہتی ہیں ان کنتن تردن اللہ و رسولہ، اگر اللہ اور رسول چاہتے ہو، ان آیات پہ اتری ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی بہت ادب احترام سے زوج رسول ہونے کا حق ادا کیا،
اور ایک گروہ وہ ہے جن کے بارے میں تاریخ میں یہاں تک آیا ہے کہ جمل پر بیٹھ کر خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، امام المومنین، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے میں لڑنے کے لیے نکلی۔ اگر کوئی ان آیتوں کا سادہ ترین ترجمہ کرے اور آ کے دیکھے تو واضح پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھر میں بیٹھی رہو۔ کیا جواب ہے میرے پاس جب میں جمل کے میدان میں، بصرہ میں جنگ جمل کے میدان میں تاریخ میں پڑھتا ہوں کہ رسول کی ایک زوجہ خودج پر سوار ہو کر مسلمانوں کے ایک لشکر کو لے کر اہل سنت کے لحاظ سے چوتھے خلیفہ اور ہمارے لحاظ سے پہلے امام خلیفہ بلا فصل کے مقابلے میں لڑنے آئیں کہ نہیں آئیں؟ پورا جنگ جمل کا واقعہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو آیات قرآن منسوخ ہوئی ہیں؟ نہیں ہوئی ہیں۔ واقعات پیش آئے ہیں، واقعات پیش آئے ہیں۔ ہم دیکھتے تاریخ میں جناب خدیجہ کو، جناب ام سلمہ کو، جناب ماریہ قبطیہ کو، باقی ازواج کو وہ اہمیت ہی نہیں ملی۔ تاریخ نے انہیں حد اقل مقام زوجیت رسول پر بھی نہیں رکھا، چند الفاظ چند سطر بیان کر کے چھوڑ دیا، اور کسی کے لیے اتنا کہ کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ کیا کیا جناب خدیجہ سلام اللہ؟ 25 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ کیسی زندگی گزاری؟ آئیے میں آپ کے سامنے چند آیات پیش کرتا ہوں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر رکھا ہوا ہے۔ اور یہ آیات سب مدنی ہیں۔ ابھی اللہ نے نہیں بتایا تھا کہ اعد اللہ لہم اجرا عظیما، ابھی اللہ نے نہیں بتایا تھا کہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں ہے۔ ابھی تو قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، ابھی تو بلکہ میں یہاں سے بات شروع کروں کہ جناب خدیجہ تو وحی کے نازل ہونے سے بہت پہلے حضور اکرم کے ساتھ رشتے ازدواج میں منسلک ہو چکی تھی۔ یہاں پر یہ نقطہ بھی واضح کر لوں کہ قطعاً جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ شادی شدہ نہیں تھیں، باکرہ تھیں، طاہرہ تھیں، اور حضور اکرم آپ کے پہلے شوہر تھے۔ آپ کی تاریخ کے بارے میں مسلمان تحقیق کہاں کرتے ہیں؟ اگر مسلمان تحقیق کریں تو انہیں پتہ چل جائے گا آپ کی شادی کے وقت، آپ کی سن جو ہے عمر شادی کے وقت 22 اور 30 سال کے درمیان بتائی گئی ہے، کیونکہ اگر آپ کی عمر شادی کے وقت 40 سال ہو اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ آپ کے وصال سے چند سال پہلے دنیا میں تشریف لائیں، اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 60 سال کی عمر، 62 سال کی عمر میں جا کے جناب زہرا کی پیدائش ہوتی ہے۔ تاریخ میں بہت زیادہ خردبرد ہوئی، بہت زیادہ خردبرد ہوئی۔ جو شادی شدہ تھی طلاق لے کر اس کے بابا مدینہ لے کر آئے اور غمگین تھے، تو رسول اکرم نے ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے، اب ان کی کیا، رسول اکرم کی مصلحت میں میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھ پہ اعتراض نہ کیجیے، بالآخر رسول اکرم نے مسئلہ سمجھی، ان سے شادی کر لی۔ ان کو باقرہ، ان کو جبرائیل کی طرف سے، پتہ نہیں، پڑھے تاریخ آپ کو ملے گا، شام میں بہت کام ہوا ہے اور بڑے پلاننگ کے ساتھ کام ہوا ہے۔
کون تھا جو اتنی دور رس فکر کر کے اس وقت چیزیں تیار کر رہا تھا کہ آج لوگ اپنی سوچوں کو تحقیقات کے مقابلے میں تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور وہ خاتون کہ جو رسول اکرم کی زندگی میں 25 سال تک رہیں اور جب تک رہیں رسول اکرم نے کسی کو اپنا زندگی کا ساتھی نہیں بنایا، اس کی کوئی گفتگو نہیں، ان کی کوئی بات نہیں. رسول اکرم کے ساتھ اس وقت بھی تھی جب رسول اکرم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. اور ہماری تحقیقات کو اگر تھوڑا سا اہمیت دی جائے تو آپ 22 سے 30 سال کی عمر کی جب حضور اکرم سے آپ کی شادی ہوئی، 40 سال کی نعوذ باللہ جو لکھا جاتا ہے طلاق یافتہ یا بیوہ خاتون، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی اور ان کا نام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. تو پھر وہ جو باقی بیٹیاں ہیں ان کا کیا کہا جائے گا، جن سے شادی کر کے بعض حضرات نے افتخار محسوس کیا ہے. وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں جن کو جناب خدیجہ نے پالا تھا، مال تھا، ثروت تھی، بہن کی بیٹیوں کو پالا تھا. اب یہ بہن کی بیٹیاں رسول اکرم کے گھر میں بھی آ گئیں، ربائب کہلاتی ہیں. لیکن یہاں پر یہ ربائب کا حکم نہیں رکھتی ہیں. کیوں؟ ربائب وہ ہوتی ہے جو زوجہ کے پہلے شوہر کی بیٹیاں ہوں. یہ جناب خدیجہ کے پہلے شوہر تھے ہی نہیں کوئی، ان کی بیٹیاں ہوں. یہ جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں. اس زمانے میں تھا ابو جہل ابو لہب چچا، ارے وہ کیسے چچا تھے، وہاں پلتے تھے تو چچا کے نام سے پکارا جانے لگا. یہ پلتی تھیں تو بیٹیوں کے نام سے پکارا جانے لگا. وہ جناب زید رسول اکرم کے منہ بولے بیٹے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو پھر اوپر نیچے کر کے کہا کہ یہ احکام اب بدل جائیں گے. جو آپ کی بیٹی نہیں ہے وہ آپ کی نہیں ہے، آپ کے نام سے نہیں رہے گی. جو آپ کا بیٹا نہیں ہو آپ کے نام سے نہیں ہوگا. اس لڑکے کی، اس مرد کی بیوی سے آپ شادی کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ پیچیدگیاں ہیں جن کو حل ہونا ضروری ہے. نمبر 1 پہلی پیچیدگی جناب خدیجہ باقرہ تھی. دوسری پیچیدگی 22 سے 30 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی ہے. نمبر 3 تیسری پیچیدگی جو بیٹیاں آپ کے ساتھ آئی تھیں وہ آپ کی بیٹیاں نہیں تھیں، وہ آپ کی بہن کی بیٹیاں تھیں. نمبر 4 اگر وہ رسول کی بیٹیاں کہلائیں اس لیے کہ رسول اکرم نے انہیں اپنے گھر میں پالا تھا. ان کو حل کیجئے. ہمارے بچے پتہ نہیں کبھی تاریخی کتابیں ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں، فقہ میں عبور ہو جاتا ہے، چند قصے اور واقعات میں عبور، تھوڑا بہت عقائد میں، لیکن ان چیزوں میں. اب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جب تشریف لائیں، آپ کا عنوان تھا مادر ام الایتام، یتیموں کی ماں. اللہ نے ثروت دیا ہوتا. جب ایک شخص کی تعریف سنی، اپنے غلام کے ساتھ انہیں تجارت کے لیے بھیجنے کی آفر کی. اس میں بھی بہت سی پیچیدگیاں بعد میں کبھی اور عرض کر دوں. غلام جاتا ہے واپس آتا ہے ساری باتیں بتاتا ہے. ایک نقطہ میرا الگ سے اور سمجھ لیجیے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا سلسلہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاس ہے. یہاں تک روکتا ہوں. زیارات میں ہم پڑھتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کنت نورن، آپ نور تھے، فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے
انبیاء علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے انوار مطہر جو منتقل ہو رہے تھے وہ کسی بھی کافر کے اندر منتقل نہیں ہوئے۔ میں اپنے مکتب کی بات کر رہا ہوں، کسی کو کچھ سمجھنا ہے، کسی کو کچھ سمجھنا ہے، وہ تو مسائل ہی الگ ہیں، وہاں تو سلسلہ ہی الگ ہے۔ تو رسول اکرم کی مادران گرامی، اجداد گرامی، مولا کائنات کی مادر گرامی، اجداد گرامی، جناب زہرا کی مادر گرامی، اجداد گرامی، یہ سب اور تمام اماموں کی مائیں اگر یہ پاک صلب اور ارحام سے نہ ہوں تو امام کی ماں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ بھی اسی پاکیزہ سلسلے سے تھی۔ اب اس پہ تحقیق ہو رہی ہے، کچھ تحقیقات ہم تک بھی پہنچی ہیں، ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ مال ہونے کے باوجود، عزت شان و شوکت ہونے کے باوجود، کسی کاہن نے مکے کی ان خواتین کو خانہ کعبہ کے باہر بیٹھے بات کرتے دیکھا، آواز دی، اے مکے کی خواتین، کچھ ہی عرصے میں ایک ایسا شخص یہاں پر ظاہر ہونے والا ہے کہ جو اس سے منسلک ہو جائے گا وہ بہت بڑا بن جائے گا، اور جو اس سے منسلک نہیں ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کہہ کے نکل گیا۔ اب یہ بات کیا جناب خدیجہ کے دل پہ اثر کر گئی؟ نہیں، یہ بات جناب خدیجہ کے اپنے ایمان کو مضبوط کر گئی۔ اثر اس پہ کرتا ہے جس کا نہ ہو، اور مضبوط اس کو کرتے ہیں جس میں ہو۔ کل میں نے عرض کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا ملنے والے مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ ابراہیم کو یقین نہیں کرنا، لِیَطْمَئِنَّ قلبی، تو یہاں پر جناب خدیجہ کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ اور جناب خدیجہ نے جب دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرتبے پر نظر آ رہے ہیں، نور تو نور کی طرف جذب ہوگا نا۔ جناب زہرا کا نور جو جناب خدیجہ کے پاس موجود تھا، اور جناب زہرا کے نور کا وہ حصہ جو رسول اکرم کے پاس موجود تھا، یہ جذب تو ہونے تھے نا۔ ایسے کیسے اتنی پیسے والی خاتون ایک یتیم کے ساتھ، بقول کے نہ مال تھے نہ دولت تھے، حالانکہ خاندان رئیسوں کا خاندان تھا، پتہ نہیں کیسے رسول اکرم کو اتنا فقیر بنا دیا ہے تاریخ نے۔ اور بے شک جناب خدیجہ کی بہت مال و دولت ریل پیل تھی، لیکن رسول اکرم کو اتنا آیات قرآنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے نہیں کہ وہ بالکل بیچارے تھے، کھانے پینے کا نہیں تھا۔ بابا مکے کی چابیاں، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یہ بزنس کون کر رہے تھے؟ بڑے بڑے بزنس بنی ہاشم اور قریش۔ تو اس بات کو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ جناب خدیجہ حامل نور حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین اور باقی امام تھے، یعنی 11 اماموں کے نور کی حاملہ خاتون وہ نہیں ہو سکتی جو ہماری 2 ٹکے کی تاریخ کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ ہماری 11 اماموں کی جدہ کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اگر ان کو سمجھنا ہے تو اشارے دے دیتا ہوں۔ رسول اکرم کی اتنی محبت کے ساتھ خدمت صرف اس لیے تھی کہ اب امامت کے سلسلے کو آگے بڑھانے میں جناب خدیجہ کا بہت بڑا کردار ہونا ہے۔ اب اسلام کو آگے بڑھانے میں جناب خدیجہ کا بہت بڑا کردار ہونا ہے، اور یہ رسول اکرم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحفہ رکھا ہوا تھا۔ 2 تحفے پہلے دے دیے، ایک جناب خدیجہ اور ایک جناب
حضرت ہاں بولیں ابو طالب علیہ السلام. دو تحفے، ایک گھر میں ایک باہر، جس طرح آپ سمجھنا چاہیں. اور یہ اتنے خوبصورت تحفے تھے کہ رسول اکرم کا دل ان دونوں تحفوں سے، ان دونوں طاقتوں سے، ان دونوں عظیم شخصیات سے مضبوط تھا، مضبوط تر ہو گیا. ایک سسٹم کو آگے بڑھانا تھا نا، عرب جیسے جاہلوں کے درمیان میں اسلام کو آگے بڑھانا تھا. جب بات بات پہ لڑنے مرنے کے لیے تیار، وہاں ایک خاتون، مالدار خاتون آتی ہیں اور اس یتیم سے، نعوذ باللہ، بقول تاریخ نویسوں کے بے مال یتیم سے شادی کرتی ہیں. یہ شادی آسمانی شادی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب خدیجہ کو رسول اکرم سے ملایا اور شادی ہوئی. اور جناب خدیجہ نے اعلان نبوت سے پہلے بے لوث خدمت، اعلان نبوت کے وقت بھی فل سپورٹ، اور اس کے بعد تو پھر سب کو ہی پتہ چلنے لگا. مسئلہ مزہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ابھی پبلک میں انسان مشہور نہیں ہوا ہے، جب ابھی پبلک میں اس کو سپورٹ نہیں ملی ہے، پھر آگے بڑھنے کی بات کریں. تو جناب خدیجہ جو خدمتیں فرماتی تھیں، ان خدمتوں کا تاریخ نے کھل کے تذکرہ نہیں کیا ہے. یہ صرف کھانا کھلانا، کھانا پہنچانا نہیں تھا، یہ رسول اکرم کی دست بازو تھی. حضرت ابو طالب علیہ السلام دست راست اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ دست چپ. اور اس خطبہ نکاح کو سنیے، پڑھیے، جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اکرم کے عقد کے وقت حضرت خدیجہ سے. صرف کوئی مجھے اتنا جواب دے دے، میں اوپن چیلنج دیتا ہوں کہ ایسی کون سی خاصیتیں تھیں کہ رسول اکرم 25 سال ایک خاتون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور باقی سال میں باقی ازواج مطہرات. ان کا بے احترام اپنی جگہ پر، میں بے احترامی کا تو ارادہ نہیں رکھتا. امہات المومنات بے شک عنوان اپنی جگہ پر موجود ہے. وقرن فی بیوتکن، اور بیٹھے رہے اپنے کرنے، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. اللہ کو یہی الفاظ بیان کرنے تھے اور الفاظ نہیں ملے تھے. لیکن جناب خدیجہ کے لیے تو اور آیات موجود ہیں. ان آیات میں سے 2 یا 3 میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 100، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفر اللہ. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ سبحانہ وتعالی مدینہ میں بیٹھے مسلمانوں کی تعریف فرما رہا ہے. والسابقون الاولون، جو پہلے مسلمان ہوئے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں جو پہلے ہو گئے اور انصار میں جو پہلے ہو گئے. والذین اتبعوہم، اور جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا. بابا تم شیعوں کو سمجھتے ہو کہ وہ اصحاب رسول کا احترام نہیں کرتے؟ جو اس تعریف میں شامل ہو جائے سب محترم ہے. اللہ تعریف کر رہے، ہماری کیا حیثیت. والسابقون الاولون، گننا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا. یاسر ہیں، سمیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، عمار ہیں، اور جن لوگوں نے اول اسلام، سابقون الاولون، اب وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار سے ہوں، اور جنہوں نے اتبعوہم، ان کی پیروی کی، بے احسان، احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. کیا جناب خدیجہ؟ میں تو خیر ان کو ان آیات سے بھی پہلے سمجھتا ہوں. کیا اللہ سبحانہ وتعالی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور پھر تحفہ کیا؟ وعد لہم جنات تجری لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا. وہ
جنتیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری رہیں گی، خالدین فیہا ابدا، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر ان سے اوپر نہیں سمجھتے تو اس لیول پہ تو سمجھنا فرض ہو جائے گا نا، کہ مثلا آپ بعد میں خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ، غلط، حضرت خدیجہ ایمان کے ساتھ دنیا میں تشریف لائیں۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ امیر المومنین کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں تھی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ پیدائشی مسلمان تھے، اس لیے کہ انبیاء کا گھر تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو پہلے سے پاک پاکیزہ کیا ہوا تھا۔ ایک اور آیت کی طرف توجہ کر لیتے ہیں، اور وہ آیت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ جو پہلے والے تھے وہ تو پہلے والے تھے، اولئک المقربون فی جنات النعیم، جنتوں میں نعمتوں میں پل رہے ہوں۔ پھر کیوں تاریخ نے جناب خدیجہ کو ایسے بھلا دیا جیسے کوئی ایک ٹیمپرری آئی ہوئی تھی چلی گئی؟ کیوں تاریخ جناب خدیجہ کو وہ مقام دینے سے قاصر ہے؟ ہم بھی نہیں دیتے، دوسرے تو نہیں دیتے ہم بھی نہیں دیتے۔ جناب خدیجہ کا کیا ذکر کرتے ہیں، جناب خدیجہ کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دلوں میں، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا۔ جس نے اپنی ہر چیز کو اسلام پہ قربان کر دی، اور جناب خدیجہ کی زندگی کے آخری ایام آئے تو رسول اکرم سے وصیتیں کرنا شروع کر دی، اور وصیتیں کرتے کرتے فرمایا اے اللہ کے حبیب، میں شرمندہ ہوں کہ میں آپ کی اس طرح سے خدمت نہیں کر سکی جس طرح سے مجھے کرنی چاہیے تھی، اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور اکرم نے فرمایا خدیجہ تم نے بہترین ساتھ دیا۔ اب دیکھیں عاجزی کی انتہا، فرمایا خدیجہ تم نے بہترین ساتھ دیا ہے، اور اس کے بعد کچھ اور وصیتیں فرمائی، اور فرمایا اگر اجازت ہو تو فاطمہ کو بلا لیں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اس کے ساتھ اکیلا چھوڑنا ہے۔ جناب فاطمہ آئیں، چھوٹی سی تھی، 4 یا 5 سال، آئیں، بیٹی کو گلے سے لگایا، گریہ فرمایا، کہا بیٹی تمہیں میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، بیٹی میرا ایک کام کر دو، مجھے شرم آتی ہے۔ میں بابا سے کہوں بیٹی مجھے قبر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ اکبر، آخری جملے، مجھے قبر سے بہت ڈر لگتا ہے، اپنے بابا سے کہو کہ اپنا ایک پیراہن مجھے دے دیں۔ اب دیکھیے ایمان کی منزل، اپنا ایک پیراہن مجھے دے دے، میری قبر میں میرے ساتھ دے دیں، تاکہ وہاں پر میرے لیے انسیت کا سامان ہو جائے۔ یا اللہ، اگر رسول کی زوجہ، خدمت کرنے والی خاتون، اسلام کا ستون، پھر ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہمارے تو ہاتھ خالی ہے۔ جناب زہرا بابا کے پاس گئی، بابا اماں کہہ رہی ہے جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے ساتھ میرے قبر میں اپنا پیراہن دے دیجیے گا۔ رسول اکرم کی آنکھ میں آنسو آئے ہوں، میں کہوں گا یہ جناب خدیجہ، یہ آپ اطمینان سے دنیا سے چلی گئی، بس چلی گئی، آپ کے بعد آپ کے بچوں پر جو ظلم ہوئے تاریخ میں، چاہے وہ فاطمہ زہرا ہو، چاہے وہ حسن مجتبی ہو، چاہے وہ حسین مجتبی ہو، حسین شہید بے کربلا ہو، وہ ظلم ہوئے تاریخ میں
کہ تاریخ آج بھی ان ظلموں کو یاد کرتی ہے اور سر پیٹتی ہے. آج بھی مسلمان ان مظالم کو یاد کرتے ہیں، چاہے وہ جناب زہرا کا جملہ ہو سبت علی المصائب لو انہا سب علی الایام سن لیالیا، یا وہ جناب زہرا کا، جناب زینب کا وہ جملہ ہو کربلا کے میدان میں، اے عمر سعد ابن سعد تو دیکھ رہا ہے اور زہرا کے بیٹے کے گردن پر خنجر چل رہا ہے. اللہ اکبر، وہ کیا منظر ہوگا جب کربلا کے میدان میں بہن اپنے بھائی کا گلا کٹتے دیکھ رہی ہوگی. کربلا میں ایک آواز بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پالنے والے ہم اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرما. پالنے والے تیری بندگی کی توفیق عطا فرما. جو ظالمان اہل بیت علیہ السلام، جنہوں نے مولا کائنات کے خلاف جنگیں کی، جنہوں نے مولا کائنات پر ظلم کیے، جنہوں نے مولا کائنات اور ان کی اولادوں کے حق کو چھینا، پالنے والے ان کے حسابوں کو تو بہتر انداز میں پورا حساب لینا اور انہیں وہاں پہنچانا جہاں کے وہ لائق ہیں. پالنے والے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اور تمام وہ لوگ جو ہم کہتے ہیں اللہم لنا ولا الظالم ظلم حق محمد وآخر تابعین علی ذالک، ان سب کو جنہوں نے بھی اہل بیت پہ ظلم کیا ہے، ان سب کو جہنم واصل فرما. پالنے والے ہمارے اور ان کے درمیان میں فاصلہ قائم کر دے اور ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمیں ایک بہتر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما. ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے. ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.